تو اس میں اس کا ہر لفظ ہر الفاظ جو ہے اس کا عقیدہ ہے اس چیز کا. اب جیسے کہ حدیث ہے, حدیث میں کئی حدیثیں الگ الگ ہیں, تو اس میں اختلاف کیوں نہیں اس چیز کا؟ دیکھیے قرآن جو ہم تک پہنچا ہے وہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے. تواتر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا, صحابہ کرام میں سے بہت بڑی تعداد نے قرآن کو اگلی نسل تک پہنچایا, پھر اگلی نسل میں بہت بڑی تعداد نے اس کے بعد والی اگلی نسل تک پہنچایا. ایسے ہی ہر نسل نے بہت بڑی تعداد نے آگے پہنچایا اس کو, اتنی بڑی تعداد نے کہ اس میں کسی طرح کا شک شبہ نہیں. قرآن کا معاملہ تو یہ ہے. حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ہی کے آخری دور سے باطل پرستوں نے, خاص طور سے یہودیوں نے, اور ان یہودیوں نے جنہوں نے اسلام کا چوغا پہن لیا تھا, لباس پہن لیا تھا, اسلام کو خراب کرنے کے لیے, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, انہوں نے بہت سی حدیثیں گڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں تھا, لیکن گڑھ کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. چنانچہ جب یہ آخری دور صحابہ کرام کا چل رہا تھا, اس دور میں جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, اس کو فتنہ کہا گیا, کیونکہ اس زمانے میں باطل پرستوں نے جو اسلام کا لباس پہن کے اسلام میں گھس گئے تھے, انہوں نے پورے طور پہ اسلام کو خراب کرنے کی پوری کوشش کر ڈالی, اس کو فتنہ کہا گیا. اسی دور کے ہیں علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ, محمد ابن سیرین مشہور تابعی, وہ کہتے ہیں کہ یہ علم جس سے ان ھذا علم دین, یہ جو علم ہے قرآن کا علم یا حدیث کا علم جو ہے یہی دین ہے. فانظروا عمن تاخذونه, اس لیے یہ دیکھ لو کہ اسے کس سے لے رہے ہو, یعنی اس کی سند کیا ہے. اور اسی دور میں یہ پوچھنا شروع کر دیا گیا تھا کہ بھائی یہ حدیث آپ نے کس سے سنی ہے, پوری سند بیان کیجیے, پورا چین بیان کیجیے. اب اس میں محدثین نے چھانبین کی پوری تحقیق کی ہے کہ اس پوری سند کے اندر کوئی ایسا راوی تو نہیں ہے جو جھوٹا ہے, کوئی ایسا راوی تو نہیں ہے جس نے حدیث کو گڑھ لی ہے. اگر کوئی ایسا راوی جس کو بھولنے کی بیماری تھی ہے نا, اس قسم کی کوئی خرابی اگر کسی راوی کے اندر پائی جاتی ہے تو روایت موضوع یا ضعیف ٹھہرتی ہے. باقی روایتیں جن کے اندر کوئی خامی نہیں ہے وہ سب صحیح ہو جاتی ہے. تو محدثین نے پوری تحقیق کرنے کے بعد میں حدیثوں کو صحیح اور غیر صحیح میں تقسیم کر دیا. کچھ روایتیں صحیح ہیں, کچھ روایتیں صحیح نہیں ہیں. جو روایتیں صحیح ہیں گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی فرمان ہے اور ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے. جن حدیثوں کے بارے میں کہا گیا صحیح نہیں ہے, گویا وہ کسی نے گڑھ کر کے آپ کی طرف نسبت کر دی ہے, وہ حدیث لائق عمل نہیں ہے. تو حدیثوں میں اختلاف اس لیے ہے کہ حدیثیں گڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی. گڑھنے کا موقع اس لیے ملا کیونکہ جس طرح سے قرآن کریم کے بڑی تعداد میں حافظ ہوتے تھے, اور جس طرح سے قرآن کریم میں بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی نازل ہوتے ہی لکھ دیا جاتا تھا, اس طریقے سے حدیث کو لکھنے کا اتنا بڑا اہتمام شروع میں نہیں تھا. لیکن جب یہ خطرہ محسوس کیا گیا کہ حدیثیں تو بہت زیادہ خلقمت ہوتی جا رہی ہیں اور صحیح حدیثوں کے ساتھ لوگ گڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر رہے ہیں, تو باقاعدہ محدثین کھڑے ہوئے جنہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ صحیح حدیثوں کو الگ کیا اور ضعیف حدیثوں کو الگ کیا. آپ اس سلسلے میں کتاب دیکھیں گے اسماء الرجال. اسماء الرجال سے مراد وہ کتابیں ہیں جن کے اندر حدیث کے سارے لاکھوں راویوں کی زندگی کا ڈیٹیل ہے. یہ ذخیرہ اتنی باریکی کے ساتھ کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی حدیث کے اندر آپ دیکھیں, مثال کے طور پر ایک مثال ہے, مان لیجیے کوئی نام زید ہے, اسی کا نام راوی کا نام زید ہے. اب یہ زید کیسا تھا, کس زمانے میں پیدا ہوا, کب اس کا وفات ہوا, اس کی وفات ہوئی, کہاں کہاں یہ علم حاصل کرنے کے لیے اس نے سفر کیا ہے, اس کے استاد کون ہیں, اس کے شاگرد کون ہیں, اس کا اپنا عقیدہ کیا تھا, اس کا اپنا ذہن اور حافظہ کیا تھا, یہ کتاب سے دیکھ کر یاد کرتا تھا, سناتا تھا, یا اپنے حافظے سے سناتا تھا. یہ ساری تفصیل آپ الگ سے کتابوں میں دیکھیں گے. حدیث میں آپ دیکھیں ایک شخص کا نام آیا زید, اب وہ زید کیسا تھا اس کے لیے محدث نے پوری کتاب ڈیٹیل لکھی ہے. آپ وہاں جائیے دیکھیے, وہ ساری چیز آپ کو وہاں مل جائے گی. تو اس ڈیٹیل سے بات معلوم ہو جائے گی کہ زید کیسا ہے. اب مان لیجیے زید کے سلسلے میں کہیں یہ تذکرہ آیا کہ اس کا انتقال مان لیجیے 1300 میں, 1000 ہجری میں ہو گیا,
اس کا انتقال 1000 ہجری میں ہو گیا تھا. اب وہ جس سے حدیث روایت کرتا ہے اس کی پیدائش ہوئی ہے 1020 میں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی جو 1000 میں انتقال کر گیا وہ اس سے روایت کرے جس کی پیدائش ہوئی 20 سال کے بعد میں؟ اب یہ جو باریکی کے ساتھ جو آپ تحقیق کریں گے تو خود ہی معلوم ہو جائے گا اس کا مطلب راوی زندہ ہے. تو یہ پوری تحقیق ہے اور اس تحقیق سے یہ چیزیں نکل کر کے آتی ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. کوئی اور سوال ہو تو پیش کیا سکتا ہے. جی جی دیکھیے قرآن ہو یا کسی بھی قسم کی کتاب ہو، اگر کسی بھی شخص کے بارے میں محققین علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا منہج درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کے درس میں بیٹھنا، ایسے شخص سے سبق لینا، ایسے شخص کی شاگردی اختیار کرنا یا ایسے شخص کی کتاب پڑھنا، یہ سب گمراہی کا ذریعہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. علم سیکھنا صرف اسی سے جائز ہے چاہے کتاب کی شکل میں ہو یا اس کے سامنے بیٹھ کر کے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہے. اس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس سے علم سیکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ اگرچہ 100 باتیں صحیح کہے گا لیکن عقیدے کی بات کہیں نہ کہیں اس کے منہج میں، اس کی بات میں، اس کے اشارے میں کہیں نہ کہیں آنی ہی ہے. ایسے شخص سے کسی بھی موضوع پر علم حاصل کرنا درست نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا ایک منہج ہے. کوئی بھی شخص ہوئے، نام کسی کا نہیں لیا جا سکتا، لیکن جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اختلاف معاملات میں ہے کوئی مسئلہ نہیں، عبادات میں اختلاف ہے، اختلاف تھا صحابہ کرام کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں. عقیدے میں جہاں خرابی آ جائے، منہج میں جہاں خرابی آ جائے پھر اس سے حاصل کرنا درست نہیں ہے. سوال یہ ہے لیڈیز کی طرف سے کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے، ہمارے خاص سے مراد یہ ہے اس میں کہ ضرورت سے مراد کسی ضرورت کے لیے اگر کوئی دعا کر رہا ہے تو کیا نیکی کا وسیلہ لینا جائز ہے؟ اور اگر کوئی نیکی کا وسیلہ لے رہا ہے تو کیا اس نیکی کے ثواب میں کچھ کمی تو واقع نہیں ہوگی؟ دیکھیں دعا میں نیکی کا وسیلہ لینا جائز ہے، قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے اور اس سے کسی بھی قسم کی کمی ثواب میں واقع نہیں ہوتی ہے. چنانچہ اس سلسلے میں بخاری مسلم وغیرہ کی مشہور روایت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوم کے 3 لوگوں کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ 3 لوگ سفر پر نکلے تھے، اتفاق سے بارش آئی اور وہ بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے غار میں جا کر کے چھپ گئے. اوپر سے ایک پتھر سرک کر کے آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا اور اس کے اندر وہ قید ہو گئے. چنانچہ ان لوگوں نے آپس میں بڑی کوشش کی کہ اس ہٹ جائے لیکن نہیں ہٹ سکا. تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین سے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ کرتے ہوئے دعا کرنی چاہیے. چنانچہ تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ کرتے ہوئے دعا کیا اور ہر آدمی کی دعا سے پتھر تھوڑا تھوڑا کھسکتا رہا اور جگہ بن گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے. تو خلاصہ اس بحث کا یہی ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ اختیار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ مسنون اور مستحب ہے. دعا کی قبولیت اس سے بڑھ جاتی ہے اور خاص طور سے اگر توحید کا واسطہ دیا جائے. اگر انسان اپنی دعاؤں میں توحید کا واسطہ دے کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں توحید پر ہوں، اگر تو جانتا ہے کہ میں شرک سے بیزار ہوں، تجھے کو اپنا معبود اپنا رب سمجھ رہا ہوں، تو میری فلاں دعا کو تو قبول فرما لے. توحید کا عقیدے کا واسطہ دے کر کے دعا کرنے سے دعا کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے. جی اور کوئی سوال وغیرہ ہو کسی خاتون کی طرف سے یا آپ لوگ کی طرف سے بتائیے.
چلو کوئی سوال نہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. پہلا طرح حضرت استاد اعظم استاد تو خیال رہی جی اس پر جی اس پر انشاءاللہ تفصیل سے اثر کے بعد گفتگو ہوگی، لیکن اتنی بات مختصراً جان لینی چاہیے کہ ان ساری باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور معاشرے میں جو بات ہے کہ پہلا اشرا مغفرت کا تو بخشش کا تو اس طرح سے الگ الگ تقسیم کیا گیا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی الگ الگ اشرے کے لیے کوئی دعا ہے. جی اور کوئی سوال وغیرہ ہو؟ جی دیکھیے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ ہر عمل اپنے جیسے دوسرے عمل کو جنم دیتا ہے. اب ایسے ہی کوئی آدمی اگر صغیرہ گناہ کر رہا ہے تو دھیرے دھیرے اسے کبیرہ گناہ تک لے جائے گا. بدعت کر رہا ہے تو دھیرے دھیرے اس کو شرک تک لے جائے گا. تو جو بھی گناہ ہے وہ دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے، اور جو دوسرا گناہ ہوتا ہے وہ پہلے گناہ سے ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی صغیرہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے، دھیرے دھیرے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا. اب کبیرہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو دھیرے دھیرے شرک کا مرتکب ہو جائے گا. ایسے بدعت کا معاملہ ہے، اگر آدمی بدعتوں سے نہیں بچتا ہے تو کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے گا، اور اسے احساس تک نہیں ہوگا. تو اسی لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی رغبت لائی گئی ہے تاکہ انسان بڑے گناہوں سے پہنچ نہ پائے. حدیث کا اندر آتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے. یہ جب کالا نقطہ پہلی بار پڑتا ہے تو ایک بے چینی کی کیفیت اس کے اندر رہتی ہے. نفس لوامہ جو ہے اس کو بے چین کی رہتا ہے، یہ گناہ ہم نے کیوں کیا، غلطی ہم نے کیوں کی. بے چینی اس کو توبہ کی طرف لے جاتا ہے، پھر اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ بے چینی ہونے کے باوجود وہ توبہ نہ کر سکا اور پھر اس نے کوئی دوسرا گناہ کر لیا، اب احساس کمزور ہونے لگتا ہے. گناہ کا جو احساس تھا، تصور تھا، وہ کمزور ہونے لگا. تیسرا گناہ کیا تو اور کمزور ہو گیا، چوتھا کیا تو اور احساس ختم ہو گیا. پھر دھیرے دھیرے گناہ کرنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور وہ کالا نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل پر چھا جاتا ہے. یہی زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے اعمال، ان کی کرتوت کی بنیاد پر اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا. یہی زنگ ہے. تو اس لیے چھوٹے اعمال بڑے اعمال کو انجام دیتے ہیں. جی اور کوئی سوال وغیرہ؟ خواتین کی طرف سے بھی کوئی سوال وغیرہ ہو تو پیش کریں. جی جی دیکھیے جہاں بھی کسی عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے، کسی بھی عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہونے کی بات کہی گئی ہے یا کفر کی بات کہی گئی ہے، وہ سب اصغر ہے، اکبر نہیں ہے. کفر اکبر کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان سے ہے. عمل کی بنیاد پر کسی بھی عمل کے نہ کرنے کے لیے کہا گیا، انسان نے کر لیا. کرنے کے لیے کہا گیا اور نہیں کیا گیا ہے، اور اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ کفر عملی ہے، کفر اعتقادی نہیں ہے. اور کفر اعتقادی ہی کفر اکبر ہوتا ہے، کفر عملی کفر اصغر ہوتا ہے. وہ کفر تو ہے مگر انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، اسلام میں رہنے کے باوجود کافر رہتا ہے. کفر اصغر کا مرتکب ہوتا ہے. جی نہیں، وہ تو مسلمان ہی ہے. کلمہ پڑھنے کی بات تو اس سے کہی جائے گی جو مسلمان نہیں رہیں گے، وہ مسلمان ہے آلریڈی. وہ توبہ استغفار کرے. سخت بڑا گناہ کر چکا ہے، وہ مسلمان ہونے کے باوجود سخت بڑا گناہ کر چکا ہے، جس کو اسلام نے کفر کہا ہے. وہ کافر ہوا نہیں ہے، اسلام سے نکلا نہیں ہے، لیکن ایسا کام اس نے کیا جس کا نام اسلام نے کفر رکھا تھا.
جی جی اس پر ہمارے خاص بات آ چکی ہے، تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے. دیکھیے تقریباً تمام احناف علماء جو محققین علماء یا بڑے علماء ہیں وہ سب اس بات کو پہلے سے تسلیم کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون رکعات 8 ہی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری ہیں یا دوسرے کئی علماء ہیں، باقاعدہ انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون رکعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کی ہوئی رکعات 8 ہی ہے. اس میں کوئی اختلاف اس میں ہے کہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ہی رکعت پڑھوائی تھی یا 20 پڑھوائی تھی. اصل اختلاف یہاں ہے. تو جو لوگ آج 20 کے قائل ہیں، اصل ان کی دلیل یہی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پڑھائی تھی. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس بات کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے حکم سے 20 رکعت پڑھی گئی تھی. موطا امام مالک کی روایت ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، مگر روایت ضعیف ہے. یزید بن الرحمن نام تراویح اس میں ضعیف ہے. اور پھر اس میں اس بات کا بھی تذکرہ نہیں ہے کہ یہ کہاں لوگ پڑھتے تھے، مدینے کے اندر، شام کے اندر، مصر کے اندر کہاں پڑھتے تھے، کس کے حکم سے پڑھتے تھے، کیا سمجھ کے پڑھتے تھے، سنت سمجھ کے پڑھتے تھے یا نفل سمجھ کے پڑھتے تھے. بھائی نفل سمجھ کے کوئی پڑھ رہا ہے تو 20 پڑھے یا 40 پڑھے، کوئی فرق نہیں. تو اس بات کی کوئی تفصیل اس کے اندر نہیں آئی. جبکہ اسی موطا امام مالک کے اندر دوسری روایت آئی ہوئی ہے جس میں اس بات کا کلیئر طریقے سے حکم آیا ہوا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے اندر ابی بن کعب اور تمیم الداری کو 8 رکعت نماز تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا. یہ صحیح اور صریح روایت ہے، دوسری طرف ضعیف ہے اور صریح بھی نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا جائے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اگر کوئی آدمی 8 رکعت سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے، نفل سمجھ کے پڑھے، کوئی اس کی بات ہے، جتنی چاہے پڑھے. سنت سمجھ کے پڑھنا 8 سے زیادہ ثابت نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہی جیسے ظہر کی سنت 4 رکعت ہے پہلے کی، یا بعد کی سنت 2 رکعت ہے. سنت سمجھ کے اگر کوئی آدمی بعد میں 4 رکعت پڑھنا چاہے تو نہیں صحیح ہے. بعد کی سنت 2 ہی رکعت تو ہے نا، سنت 2 ہے تو سنت سمجھ کے صرف 2 ہی رکعت پڑھ سکتا ہے. سنت کے بعد وہ نفل سمجھ کے جتنی چاہے پڑھے، کوئی اس کی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت ہے وہ سنت ہے، سنت رکعت ہے. سنت سمجھ کے صرف اتنی ہی ادا کی جا سکتی ہے، باقی نفل میں اجازت ہوتی ہے. اسی لیے اسلاف میں تراویح کے تعلق سے کئی اقوال ہیں. جیسے 8 کی روایت ہے، 8 پر عمل رہا ہے، 20 پر بھی عمل رہا ہے، 23 پر بھی عمل رہا ہے، 35 پر بھی عمل رہا ہے، 37 پر عمل رہا ہے، 40 پر بھی عمل رہا ہے. 40 رکعت پڑھنے والے تھے، اسلام پڑھتے تھے، مگر اس کو سنت نہیں کہتے تھے. 8 رکعت سنت ہے، باقی نفل سمجھ کے جتنے آپ چاہے پڑھو. آج بھی اگر ہمارے یہاں ہمارے ملک میں جو لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں وہ 8 رکعت پڑھانے کے بعد میں یہ اعلان کر دیا کریں کہ وہ سنت تراویح مکمل ہو گئی، اب نفل تراویح شروع ہوئی ہے، تو ہم لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے، کیا اعتراض ہے؟ جتنی آدمی کو توفیق اور پڑھ لے، کوئی 20 پڑھے گا، کوئی 18 پڑھے گا، کوئی 16 پڑھے گا، اس کی جتنی مرضی پڑھ لے گا. دیکھیے جی دیکھیے نماز کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، یا کہہ لیجیے تمام عبادات کی، فرض اور نفل. فرض کا مطلب جس کا کرنا ضروری ہے، بغیر عذر کے نہ کیا جائے تو آدمی گنہگار ہوگا، اور اگر کسی عذر کی بنیاد پر یا بغیر عذر کے اس نے چھوڑ دیا ہے تو گنہگار بھی ہوگا، اس کی قضا بھی لازم ہے، اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی. یہ فرض ہے. اور فرض کے بعد جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب نفل ہیں. نفل کے معنی ہوتے ہیں زیادہ، اشترا. فرض کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ سب زیادہ نفل ہیں. اب یہ نفل 2 قسم کی ہے، بلکہ اور تھوڑا باریکی میں جائیں آپ تو 3 قسم کی ہے. ایک وہ نفل
فرض کے علاوہ وہ عبادت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، انجام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر لیا، اب وہ نفل پلس سنت، نفل بھی ہے اور آپ کے کرنے کی وجہ سے دوسرا نام بھی اس کا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سنت ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک وہ سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا کبھی چھوڑا، وہ سنت غیر موقدہ ہے، ایک وہ سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پابندی کے ساتھ کیا ہے اور اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہے، وہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تین قسمیں ہو گئی نا، فرض، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ۔ اب اس کے بعد جو عبادتیں ہیں فرض کے علاوہ ہیں، آپ نے کیا بھی نہیں ہے، آپ نے اس کی تاکید بھی نہیں فرمائی ہے، لیکن کرنے کی اجازت دی ہے، کیا نہیں ہے آپ نے، کرنے کی اجازت دی ہے۔ جیسے میں نے مثال دی ابھی کہ ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، اب یہ سنت بھی ہے، سنت موقدہ بھی ہے اور نفل بھی، تینوں نام اس کا ہے۔ فرض کے علاوہ ہے اس لیے نفل ہے، آپ نے پڑھی ہے اس لیے سنت ہے، آپ نے تاکید فرمائی ہے برابر اس کو پڑھا ہے اس لیے سنت موقدہ بھی، تینوں نام اس کا ایک ساتھ ہے۔ لیکن اسی 2 رکعت کے بعد اور کوئی 2 رکعت پڑھنا چاہے، اب یہ صرف نفل ہے، فرض نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کو پڑھا نہیں، اور سنت نہیں تو موقدہ بھی نہیں، بس سمجھ آ گئی نا۔ 2 قسمیں مین ہیں، فرض اور سنت، پھر فرض اور نفل ہے نا، پھر نفل کی 3 قسمیں ہیں، ایک سنت موقدہ، ایک سنت غیر موقدہ اور ایک نفل، یعنی جو سنت نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ دیکھیں نفل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو زائد ہے، آدمی پڑھے گا نہ پڑھے گا تو واجب ثواب ملے گا، نہیں پڑھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نفل کے علاوہ جتنی سنتیں ہیں موقدہ اور غیر موقدہ، ان کے سلسلے میں علماء کے درمیان 2 قول پایا جاتا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ چونکہ یہ سب بھی نفل ہی ہیں، سنت موقدہ اور غیر موقدہ بھی نفل ہی ہیں، زائد اور اشترا ہیں، اس لیے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کی ہے، اس کی تاکید فرمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، اس لیے فرض کے بعد انہیں بھی پڑھنا چاہیے، مسلسل ان کو ترک کر دینا گناہ کا سبب ہو جاتا ہے۔ فرض کے علاوہ جتنی بھی سنتیں ہیں، نوافل ہیں، ان کا گھر میں پڑھنا ہی بہتر ہے۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ دوسرے حدیث میں آیا کہ اپنی نمازوں میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے باقی رکھو۔ یہ ہمارے یہاں ایک غفلت ہے کہ عام طور سے شروع کی بھی سنتیں اور بعد کی بھی سنتیں لوگ مسجدوں میں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر سے جو نماز کی برکت ہونی چاہیے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم گھر میں اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ہمارے بچے ہم کو دیکھ کر کے کافی تربیت حاصل کر سکتے ہیں۔ مسجد میں قبر کی 2 شکلیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مسجد کا ایک ایریا ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے سائڈ میں کہیں دائیں طرف بائیں طرف پیچھے کہیں سائڈ میں اس کے مسجد کا جو ایریا ہے اس سے ہٹ کر، مسجد ہی کی ملکیت ہے، ملکیت مسجد ہی کی ہے، لیکن جو ایریا نماز پڑھنے کا ہے اس سے ہٹ کر کے آگے کے علاوہ پیچھے دائیں بائیں کہیں قبر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جس ایریے میں نماز پڑھی جا رہی ہے اس ایریے میں کہیں قبر ہے اور خاص طور سے وہ قبر اگر بالکل سامنے پڑ رہی ہے تو اس جگہ نماز کا ادا کرنا درست نہیں ہے، یا تو نماز وہاں سے منتقل کر دی جائے یا قبر منتقل کر دی جائے، وہاں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ ہاں تو کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پورا قبرستان اس مان لیجیے مسجد ہے، مسجد کے پیچھے کوئی قبرستان، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ ہاں اگر کسی کو بنانا ہی ہے قبرستان، ہے نہیں پہلے سے قبرستان، یا قبر ہے نہیں پہلے سے، اگر بنانا اس کو تو قبر یا قبرستان کو ویرانے بھی بنانا چاہیے، آبادی کے اندر نہیں بنانا چاہیے، تاکہ اس کی زیارت سے آخرت یاد آئے، ویرانہ پن یاد آئے۔ جی
جی جی بالکل ناجائز اور سخت حرام ہے. پختہ قبر بنانا، اونچی قبر بنانا سخت حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی کام کے لیے بھیجا تھا کہ جتنی بھی اونچی اور پختہ قبروں کو دیکھو سب کو توڑ کے برابر کر دو. لہٰذا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے. اگر انسان کے اندر طاقت اور پاور ہو تو اس قسم کی بدعات اور شرکیات کو ختم کر دینا چاہیے. کوئی ثبوت نہیں، قرآن کوئی ثبوت نہیں. اس کے پیچھے دلیل دی جاتی ہے، بالکل بودھی دلیل ہے. خاص طور سے پھول چڑھانے کا تو کوئی ایک شوسہ بھی ذکر نہیں کر سکتا ہے. جو دلیل دی جاتی ہے وہ صرف آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ اس دلیل سے کتنی قوت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بدکنے لگی. آپ نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ ایک آدمی اپنے پیشاب کے چیٹے سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا آدمی چغل خوری کرتا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی 2 شاخیں منگوائیں، ایک شاخ منگوائی اور اس کو پھاڑ کے 2 حصہ کیا اور اس کے بعد میں دونوں قبروں پر اس کو گاڑ دیا اور فرمایا کہ شاید کہ جب تک یہ دونوں شاخیں ہری بھری رہیں گی تب تک ان دونوں کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا. بس یہ روایت ہے. اسی روایت کو بنیاد بنا کر کے لوگوں نے کہاں سے بات کہاں تک پہنچا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ہی بتایا گیا کہ دونوں پر عذاب ہو رہا ہے. کہ ہمارے یہاں جن لوگوں کی قبروں پر پھول چڑھایا جاتا ہے ان کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے. ایسا ہے کہیں؟ ہم تو ہمارے یہاں چڑھاتے اس پر ہیں جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں. الٹا معاملہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ ٹہنی لگائی تھی جس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، جو چغل خور تھا، اپنے پیشاب کے چیٹے سے نہیں بچتا تھا. تو کیا ایسے ہی لوگوں کی قبروں پر پھول چڑھایا جاتا ہے آج؟ الٹا ہے، معاملہ نہیں ہے. یا تو پھر آپ یہ کہیں کہ ہاں ایسے ہی لوگ ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. پھر دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ آپ یہ کام کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے جب تک یہ شاخیں ہری رہے گی اللہ رب العالمین عذاب کو ہلکا کر دے گا. ہمارے پاس وحی تو نہیں آتی، حکم تو نہیں آتا ہے کہ کسی کے اوپر کسی کے بارے میں ہم کو معلوم ہو جائے کہ عذاب ہو رہا ہے اور پھر جا کر ہم شاخ لگائیں. اسی لیے آپ دیکھیے اگر یہ فارمولہ ہوتا عذاب کو ہلکا کرنے کا تو کوئی صحابی پیچھے رہتا اس عمل سے، کوئی مسلمان پیچھے رہتا کبھی؟ اگر یہ طریقہ ہوتا تو تمام مسلمانوں کی قبروں پر شاخیں لگی ہوئی، پورا درخت لگا دیتے لوگ. دیکھیے اسی لیے دیکھیے آپ اس ایک واقعے کے علاوہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر پہ کچھ لگایا ہے اور نہ صحابہ کرام نے کسی قبر پہ کچھ لگایا ہے. اس لیے بہت دور کی کوڑی ہے، اس طریقے کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے پھول سے. جی 2 باتیں ہیں. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ عذاب ہو رہا ہے اور پھر یہ معلوم ہو جائے کہ شاخوں کو لگانے سے عذاب ہلکا ہو جائے گا تو لگا سکتے ہیں. ہمیں دونوں باتیں نہیں معلوم ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فارمولہ نہیں بیان کیا ہے کہ جس کی قبر پہ عذاب ہو رہا ہو یا جو بھی قبر ہو اس کے اوپر لگا دیا جائے. آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ عذاب ہو رہا ہے، آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ ایسا کر دیجئے عذاب ہلکا کر دیا جائے گا. ہمیں نہ تو یہ معلوم ہے کہ عذاب ہو رہا ہے اور نہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ایسا کر دیجئے تو عذاب ہلکا ہو جائے گا. دونوں باتیں نہیں ہیں. جی ہاں، شرک اکبر میں مبتلا کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اول تو توبہ استغفار کریں اور وہ شرک کو ترک کر دیں. شرک کو ترک کرنے کے بعد میں توبہ استغفار کریں، انشاءاللہ کافی ہے. اللہ رب العالمین کا توبہ کا دروازہ ہر گنہگار کے لیے کھلا ہوا ہے، کوئی بھی ہو، مایوسی ہے ہی نہیں. توبہ استغفار کریں اور گناہ کو ترک کر دیں. دیکھیے نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، یعنی چند لوگوں نے پڑھ لیا کافی ہے، سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے. اگر کوئی عزیز بھی اپنا ہے اور ہم نہیں پہنچ سکے اس کی جنازے کی نماز میں، تب بھی جنازے کا جو فائدہ تھا وہ جنازے کی نماز کے بغیر بھی ہم پہنچا سکتے ہیں. جنازہ دعا ہے،
جنازہ کی نماز پڑھے بغیر بھی ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس لیے فرض کفایہ اگر ادا ہو گئی تو ہمیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک مثال موجود ہے. اگر کوئی کبھی کبھار پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے. ایک خاتون تھی, وہ مسجد کے اندر جھاڑو لگایا کرتی تھی. رات میں ان کا انتقال ہو گیا. صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ان کی تدفین کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دیکھا کہ مسجد کے اندر وہ خاتون نہیں ہے. لوگوں سے معلوم کیا, لوگوں نے بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے, ان کو دفن کر دیا گیا. آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں, چل کے ان کی قبر کے پاس کو لے چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بھی جنازے کی نماز ادا کی. آپ کی زندگی میں صرف ایک واقعہ پیش آیا, جبکہ نہ جانے کتنے صحابہ کرام کہاں کہاں شہید ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ نہیں تھا کہ اپنے عزیزوں اور اپنے صحابہ کی نماز جنازہ بھی الگ سے ادا کریں. اس لیے کبھی کبھار اگر کوئی آدمی اس کام کو کر لیتا ہے تو بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک بار کیا. سنت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو سنت آپ کی زندگی میں جس طرح سے ادا کیا گیا ہے اس کو اسی طرح ادا کیا جائے. یعنی ایک سنت وہ ہے جو آپ مسلسل کرتے تھے, اسے مسلسل ادا کیا جائے. ایک وہ سنت ہے جو کبھی کبھار آپ کرتے تھے, اسے کبھی کبھار ہی ادا کیا جائے. تو اگر کبھی اتفاق پڑ جائے, اچانک آدمی چلا جائے, ٹھیک پڑھ سکتا ہے, جائز ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو کسی چیز کا انتقال وہاں تک پہنچ سکے تو بعد میں جا کر کے نماز ہی پڑھیں, کیونکہ اس کو پورا فائدہ اپنی دعا کے ذریعے ہم پہنچا سکتے ہیں جہاں بھی ہو. غیر قوم جی غیر سوال ہے بھائی, غیر قوم کی تقریبات میں شامل ہونا کیسا ہے؟ غیر قوم کی تقریبات ہیں وہ دو قسم کی ہیں, مذہبی اور غیر مذہبی. کوئی مذہبی تقریب ہے, مذہبی کام کوئی کیا جا رہا ہے, اس میں شرکت کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے. ایک ہے غیر مذہبی کام, کسی کے یہاں شادی بیاہ ہے, کسی کے یہاں کوئی فنکشن ہے, کسی چیز کی اوپننگ ہو رہی ہے نا, یہ اس طرح کا کوئی ایسا کام ہے, یا کسی کا انتقال ہو گیا ہے, لوگ دیکھنے کے لیے صرف جا رہے ہیں. ابھی کوئی مذہبی کام نہیں ہوگا, صرف دیکھنے جا رہے ہیں. کوئی بیمار ہے, لوگ ملنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس قسم کے جو معاشرتی اور غیر مذہبی کام ہیں, سماجی اور غیر مذہبی کام ہیں, ایسے کاموں میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے. بہتر ہے کرنا. تعلقات کو بنائے رکھنا یہ دعوت کے لیے ضروری ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا برابر رکھتے تھے, تعلقات نہیں ختم کرتے تھے, لیکن مذہبی معاملات میں شرکت نہیں کیا. مذہبی معاملات میں شرکت نہیں. مذہب کا معاملہ منفرد ہے, مذہب کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. جب اسلام نے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی آدمی بدعت کا کام کرے تو اس میں شرکت نہ کرو, تو غیر مسلم جو شرک کا کام کر رہا ہے اس میں کیسے شرکت کر سکتی ہے؟ تو مذہبی کام میں شرکت نہیں کیا سکتی. جی جی دیکھیے دیکھیے افطار پارٹی کا جو ہمارے یہاں رواج پیدا ہو گیا ہے وہ صرف ریا اور نمود دکھاوے کے لیے, دنیاوی مفاد کے لیے ہے. ایسی پارٹیوں سے بچنا ہی بہتر ہے, چاہے مسلم کرے یا غیر مسلم کرے, مسلم ہو یا غیر مسلم, ایسی پارٹیوں سے بچنا ہی بہتر ہے. ہاں اگر کسی ایسے آدمی کو انوائٹ کیا جائے جسے لگے کہ ہمارے جانے سے اس آدمی کو دعوت ہو سکتی ہے, کچھ ہدایت مل سکتی ہے, کچھ نرم ہو سکتا ہے, یا کوئی ایسا پولیٹیکل آدمی ہے اسے انوائٹ کیا ہے, ہمیں لگا کہ نہ جانے سے ہمارے خلاف دشمنی اور عداوت پیدا ہو سکتی ہے, یا ہمارے جانے سے مسلمانوں کے تعلق سے اس کے دل میں کوئی نرمی پیدا ہو سکتی ہے, اس قسم کا کوئی سماجی اور اسلامی فائدہ اگر پوشیدہ ہے تو شرکت کی جا سکتی ہے. اور اس قسم کے ریاکاری اور دکھاوے کاموں سے بچنا